بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات۔ میں ہوں حافظ خرم شہزاد۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے استخارہ کے اوپر۔ قرآن و حدیث میں بتایا گیا کہ کوئی بھی کام، دنیا کا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ استخارہ کریں۔ استخارے کا جو طریقہ کار قرآن و حدیث میں بتایا گیا وہ 2 نوافل، آپ نوافل پڑھیں، اس کے بعد آپ کو اشارہ ملتا ہے، دین پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کام درست ہے کہ نہیں درست ہے۔ جو استخارے کا صحیح طریقہ ہے وہ آج آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد جو آپ کو اشارہ ملتا ہے، کچھ لوگ اس سے کچھ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ آخر کار وہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام رسول نقشبندی مجددی صاحب، جو اس علم کے ماہر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں جو سنت کا طریقہ استخارہ وہ ہمیں بتائیں، اور استخارہ کرنے کے اس کے علاوہ کون کون سے طریقے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کریم سے جب یہ انسان مدد مانگتا ہے تو اللہ کریم نے اس کا طریقہ کار بھی بتایا ہے کہ میری مدد کس طریقے سے حاصل کرنی ہے۔ اور پھر اللہ کریم دوسری جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اب اللہ کی مدد، اس کا طریقہ کار وضع کر دیا گیا، اور اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ مدد ہم نماز سے کس طریقے سے حاصل کریں گے، تو میرے مصطفیٰ کریم عبادت رب کی، لیکن طریقہ میرے مصطفیٰ کریم کا، اور نماز کیسے پڑھنی ہے، اور نوافل اور استخارہ کیسے کرنا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا ارشاد ہے، حدیث شریف ہے کہ جو شخص استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ کار یوں ہے کہ انسان 2 رکعت نماز نفل استخارہ یہ جب ادا کرے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے جسم کا پاک صاف ہونا، اور پھر کپڑوں کا پاک ہونا، پھر جس جگہ پر نوافل ادا کرنے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، پھر وقت کا موجود ہونا۔ اس کے 2 اوقات ہوتے ہیں۔ ایک ظہر کی نماز کے بعد آپ نفل ادا کر سکتے ہیں، اور پھر قیلولہ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ ظہر کے بعد قیلولہ کرنا سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ قیلولہ سے مراد سونا، سنت طریقے سے سونا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، صرف یہ سوچ کر کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ساری رات اگر ایک شخص عبادت کے لیے کھڑا رہے اور دوسری سمت میں ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ کرے، آرام کرے، ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے، گھنٹوں نہیں، ایک آن کے لیے، صرف یہ سوچ کر کہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ساری رات کی عبادت سے وہ ایک لمحے کا جو قیلولہ ہے وہ افضل ہے۔ وہ صرف اور صرف نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اور پھر ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل استخارہ ادا فرمائیں، اور دعا مانگ کر سنت طریقے سے لیٹ جائیں۔ اور اس کے اندر ایک وقت اور ہے جو عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی سونا ثواب ہے اور سنت طریقہ ہے۔ یہ 2 ٹائم ہیں جو سنت طریقے کے مطابق ہیں، اور عصر کے بعد نہ نوافل پڑھ سکتے ہیں اور سونا بھی جائز نہیں، عقل میں کمی ہوتی ہے، اور جو مغرب کے بعد سونا ہے وہ بھی جائز نہیں، وہ عمر میں کمی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان 2 اوقات میں نہ تو آپ نفل ادا کریں
لیکن مغرب کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن استخارے کی نیت سے نہیں، کیونکہ اس میں قیلولہ لازمی ہے، لیٹنا لازم ہے۔ جب آپ ظہر کے بعد نفل پڑھ کے لیٹیں گے تو اس میں اشارات ہوں گے آپ کو، اس میں تنہائی بھی ضروری ہے، اور اس میں اشارات یہ ہیں کہ اگر آپ کو کوئی نیک متبرک چیز نظر آئے، مثال کے طور پر مسجد ہے، بیت اللہ شریف ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سبزہ ہے، سفیدی ہے، پاک صاف کھانے کی میٹھی چیزیں، ترش نہیں میٹھی چیزیں، اور پھر جو وقت حاضر کا پھل ہے، یعنی موسم کا پھل، بے موسمہ نہیں، موسم کا پھل موجود ہو، میٹھا ہو، ترش نہ ہو، پانی ہو، وائٹ ہو، بلیک نہ ہو، گدلا نہ ہو، پھر مٹھائی ہو، اور پاک صاف ماحول ہو، کوئی بھی آپ متبرک چیز دیکھیں، تسبیح دیکھیں، کسی نیک ہستی کو دیکھیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ معاملہ مثبت ہے اور یہ جواب ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جتنی آپ نے علامات بتائی ہیں، کوئی موسمی پھل دیکھیں، خانہ کعبہ کو دیکھیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، کوئی تسبیح دیکھیں، مثلا پاک چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں، تو اس سے یہ اخذ کر لیا جائے کہ یہ جو میں نے جس کام کے لیے نیت کی ہے یہ درست ہے۔ یہ درست ہے اور اس کی یہ نشاندہی ہے۔ اور پھر مخالف سمت میں اگر آپ بلیک چیز دیکھتے ہیں، ناپاک چیزیں دیکھتے ہیں، آگ دیکھتے ہیں، اور حرام معاملات کو دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر سختی سے، جس میں کہ مندر، گرجے، مورتیاں، مختلف قسم کی اشیاء جو مسلمانوں کے لیے حرام ڈکلیئر کر دی گئیں، اگر ان میں سے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں ایک روڈ ہے اور اس میں کھڈے ہی کھڈے پڑے ہیں، رکاوٹیں کھڑی ہیں، ٹریفک جام ہے، آگے نظر کچھ نہیں آ رہا، جھگڑا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، طوفان بدتمیزی کھڑا ہے، مختلف علامات ہیں جن کو کہ ہم اپنی جب سوچ دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں مائنس ہیں، یہ زندگی کے لیے اچھی نہیں، تو پھر اسی کے اندر آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں یہ مائنس سمت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور پھر اگر آپ پہلی مرتبہ لیٹے 2 نفل پڑھ کر اور اشارہ نہیں آیا اور جواب نہیں آیا، تو اس کے متعلق حکم ہے کہ پھر دوبارہ نفل پڑھیں اور پھر لیٹیں۔ اگر دوبارہ پھر جواب نہ آئے تو حتیٰ کہ 7 مرتبہ اس عمل کو دہرائیں، اور جب 7 مرتبہ اس عمل کو دہرائیں گے تو پھر بھی اگر اشارہ نہ آئے تو پھر اس میں بزرگان دین کچھ رہنمائی یہ کرتے ہیں کہ کوئی تھوڑا بہت صدقہ دیں، کوئی چیز اپنے ہاتھ سے دیں تو آپ کے لیے رستہ فوری آسان ہو جائے گا۔ اس کی کیا وجہ، یہاں اس بندے نے کوئی ایسا کام کیا یا کوئی ایسا وہ گناہ گار تھا جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ ہے، اشارہ نہیں بنا؟ ہم نے بزرگان دین سے یہ سنا ہے، ایک شخص مسلسل نماز پڑھ رہا ہے، اکتاہٹ شروع ہو گئی، قرآن پڑھتا ہے مسلسل، راستے میں رکاوٹ آ گئی، پڑھنا چھوڑ دیا، اکتاہٹ آ گئی، تو اس میں یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ ایک تو شیطان کا حملہ ہوتا ہے ایک، اور دوسری سمت میں جو پڑھنے والا ہے بسا اوقات اس سے ایسے معاملات سرزد ہو جاتے ہیں بے ادبی کے، گستاخی کے، کہ جس کی اس کو خبر نہیں ہوتی، اور جب آپ صدقہ و خیرات ادا کرتے ہیں تو جو بیچ میں وہ رکاوٹ حائل ہوتی ہے اور جو کمی بیشی انسان کے معاملات کی وجہ سے رہ جاتی ہے تو وہ اس صدقہ اور خیرات کی وجہ سے وہ راستے میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے اس کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ، جیسے پیسے کو صاف کہا گیا کہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ جی، زکوٰۃ ہے، اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ یہ تمہارے مال کو صاف کرتی ہے۔ تو یہ ایک بزرگوں نے جو باتیں اخذ کی ہیں
کہ اگر آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں قرآن پڑھوں نماز پڑھوں تو کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات دیں. اور پھر اس کے اندر ایک بات اور، پھر اپنے جسم کی طرف غور کریں کہ میرے کپڑوں میں تو کوئی کمی نہیں رہی، میرے جسم میں تو کوئی کمی نہیں رہی، یا جس جائے نماز پہ میں بیٹھا ہوں اس میں تو کوئی کمی نہیں، یا جس جگہ پر میں نے جائے نماز بچھائی اس جگہ پر تو کمی نہیں، یا میری سمت متعین کرنے میں تو کمی نہیں. جب یہ وہ جو آپ نے 6 بتائی تھی شرائط کہ یہ 6 شرائط ہیں، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود مقرر ہونا، یہ ساری چیزیں انسان کر لے، اس کے باوجود بھی اشارہ نہیں ملتا، دین اس کے بعد ہے کہ صدقہ خیرات کرے. اس کے بعد یہ آسانی کے لیے عمل ہے، لیکن جو حکم ہے وہ اس طرح ہے، 7 بار کیا جواب نہیں آیا تو پھر حکم ہے کہ پھر 7 بار کرے. اگر پھر 7 بار نہیں آیا تو پھر 7 بار کرے، جواب آئے گا انشاءاللہ عز و جل، جواب آئے گا. لیکن یہ انسان کے اپنے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی یکسوئی، اس کی توجہات کتنی ہیں. کیا آیا وہ مکمل طور پر اسی سمت کی طرف مائل تھا، یا کہ جیسے کہ ایک عام آدمی رات کو سوئے ہوئے خواب دیکھتا ہے، ایک آدمی نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا اور اس کا غبار اس کے دماغ میں چڑھتا رہا اور وہ اسی غبار کو خواب سمجھتا رہا، جو اس کے تفکرات تھے ان کو خواب سمجھتا رہا. لیکن دوسری سمت میں ایک بندہ جو ریاضات مجاہدات کرنے والا ہے، جب وہ لیٹتا ہے اس کی خواب اور عام آدمی کی خواب میں فرق ہے. اسی یہ جو آپ نے بتایا کہ کھانا زیادہ کھا کے لیٹ جاتا ہے، استخارہ کیا کھانا بھی زیادہ کھا لیا تو اس میں بھی فرق آ جائے. اس میں آتا ہے فرق. کوشش کرے کہ کم سے کم کھایا ہو، اس میں اس کے لیے آسانی ہے، کیونکہ جب کم کھانا کھایا ہوتا ہے تو جسم کا ایک ایک حصہ، جیسے انسان کو بخار ہو جائے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو عبادت میں ہوتا ہے. اور کبھی آپ توجہ فرمائیں، اگر اس بات پر آپ کھانا کھا کر دعا مانگیں اور خالی پیٹ میں دعا مانگیں، آپ کو اس کو کمپیریزن کریں تو آپ کو دن اور رات کا فرق نظر آئے گا. اچھا، جب آپ خالی پیٹ دعا مانگیں گے تو آپ کے جسم کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ کو رونا بھی آئے گا. آپ کا جسم پورا یکسوئی کے ساتھ اس سمت کی طرف متوجہ ہوگا. اور جب آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوا ہے، نہ تو آپ کا وہ دماغ ورک کرے گا اور نہ وہ باقی جسم جو رجوع للہ، وہ اپنی وہ کھانے کو ہضم کرنے کی طرف جی مائل ہو جائے. رجوع للہ جو ہے نا، وہ بزرگوں نے اسی لیے کہا ہوا ہے کہ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، یہ جو معاملات ہیں نا، یہ بڑوں سے جو نتیجے اخذ ہوئے ہیں ان میں حکمتیں ہیں. وقتی طور پر اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو کل آنے والے دنوں میں ضرور سمجھ آ جاتی ہے. جب بندہ اپنی جوانی کے زور پہ بات کرتا ہے تو کچھ اور ہے، بچپنے میں کرتا ہے تو کچھ اور ہے، بڑھاپے میں کرتا ہے تو کچھ اور ہے. بس اسی طرح کیفیات ہیں. تو اس کے اندر اگر اپنا لیا جائے، کم کھایا ہو، اور پھر ایک اور بات اس میں، ایک عام آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا اور وہ بھی کرتا ہے، ممانعت نہیں ہے کسی جگہ پر بھی، ممانعت کسی جگہ پر نہیں ہے، لیکن وہ ڈگریاں ہیں. اور ایک اس کو چیک کرنے کے لیے رجوع، جیسے انسان، ایک بندہ نماز مسلسل پڑھنے والا ہے، وہ اس کو نماز میں لیٹ ہو جائے تو اس کی کیفیت اور ہو جاتی ہے، اور ایک بندے نے کبھی کبھار پڑھنی ہے تو اس کی کیفیت کا عالم اور ہے. یہی سوال میں نے آپ سے کرنا تھا کہ ایک تو ریگولر بندہ نمازی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھا ہے، وہ استخارہ کرتا ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھتا، مسجد ہی نہیں جاتا، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو اس سے پہلے میں استخارہ کر دوں. اس کے استخارے کرنے میں اور جو نمازی ہے اس کے استخارے کرنے میں بھی کوئی فرق ہے کہ دونوں کو ہی اشارہ ملے گا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مایوس کسی کو نہیں کیا اور نہ کسی کو اپنی رحمت سے باہر نکالا ہے.
اس میں یہ کیفیات ہیں اور ایک سمجھنے کے زاویے ہیں. جیسے ایک ڈاکٹر ہے, MBBS ہے, ایک پروفیسر ہے, ایک ایسوسیٹ ہے, اسی طرح ہر شعبے میں زندگی کے اندر جیسے جیسے وہ قدم رکھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ گود سے گور تک علم حاصل کرو, گود سے لے کر گور تک, قبر تک علم حاصل کرو. تو یہ کیوں تھا؟ مکمل کسی وقت نہیں ہوتا انسان, لیکن جیسے جیسے زندگی میں تجربات سے مراحل سے گزرتا ہے اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہی باتیں ہیں کہ جو جس سمت میں قدم رکھتا ہے وہ جیسے جیسے اس منزل کو عبور کرتا ہے ویسے ویسے اس کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے. اور میں ذاتی طور پہ بتاتا ہوں, لوگ جس طرح بھی جانتے ہیں, ایک مرتبہ جواب نہ آیا, جلدی بھی تھی, تو میرا بھائی مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی جان آپ نا دوبارہ نہائیں, غسل کریں, دوبارہ غسل کریں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں, پھر کریں. اچھا, اللہ کی شان. اس نے کہا, میں نے سنا اور میں نے فوری طور پہ غسل کیا, کپڑے بدلے, خوشبو لگائی اور پہلی مرتبہ ٹھک کر کے جواب آ گیا. اور یہ جو معاملات ہیں نا, اس میں خشوع اور خضوع, دیکھیں نا, وضو کے اوپر وضو کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے, اور آپ وضو کے اوپر وضو اگر کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اگر وضو ہے نہ بھی دوبارہ کریں تو کوئی ضرورت تو نہیں, فرض تو نہیں. لیکن نہیں, ایک اگر بات کی طرف غور کریں کہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام وضو پر وضو کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے لازمی ایک حقیقت مجزن ہے, اور اس حقیقت کو ہماری آنکھ نہیں دے سکتی جو آنکھ اللہ نے ان کو عطا کی ہے. ایک بندہ بے وضو رہتا ہے ہر وقت اور ایک بندہ وضو کے ساتھ رہتا ہے, بس یہ کیفیات ہیں. اگر کوشش کرے کہ میں نماز کی بھی پابندی کروں تو یہ اس کے لیے افضل ہے. اچھا, تو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو استخارہ کرنا ہے, یہ جو 7 دن ہے ہفتے کے, جمعے والے دن, جمعے رات کو, کہ کسی دن بھی کر سکتے ہیں؟ نماز اور نوافل جو بھی چیزیں ہیں ان کے لیے صرف وقت کا ہونا ضروری ہے. دنوں کا تعین تو شروع سے ہو چکا ہے, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, بدھ, یہ جتنا یعنی کہ نظام ہے نا, اس میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے. رکاوٹ صرف ایک بات کی ہے کہ جس کام کا جو ٹائم پیریڈ مقرر ہے نا, جیسے زوال کے وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, اسی طرح جس ٹائم کے اوپر آپ نفل ادا کر سکتے ہیں اور قیلولہ کر سکتے ہیں, تو قیلولہ جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد ہے اور عشاء کی نماز کے بعد سونا ہے. یہ 2 ٹائم ہیں جس کے اندر آپ. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک کام کرنا ہے, اس کا استخارہ میں کہتا ہوں کہ حضرت صاحب آپ استخارہ کر دیں. کسی سے استخارہ کروانا کتنا مؤثر ہے اور خود کرنا کتنا مؤثر ہے؟ ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے سوال بڑا شاندار کیا. اس کے اندر بڑی زبردست نقطے کی بات ہے کہ میرا اللہ لوگوں کے لیے آسانیاں فرماتا ہے. لا اکراہ فی الدین, کہ دین کے اندر زبردستی کوئی نہیں ہے, آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. سب سے پہلے تو اگر خود کرے تو اس کے اندر رازداری ہے, کسی کو اپنا معاملہ راز دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ جب تک آپ کا راز, مولا کا فرمان ہے, جب تک آپ کا راز آپ کے اندر ہے تو آپ محفوظ ہیں. اور یہ جو استخارہ ہے, دیکھیے, یہ آپ کا راز اندر رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. آپ کسی سے کچھ نہ کہیں, آپ نے ایک کام کرنا ہے, جب کسی کے پاس جائیں گے تو حالانکہ جو سنت طریقہ ہے نفل پڑھ کے استخارہ کرنا, وہ صرف ایک ہی ارادے کا نام ہے. اور جو شخص آپ سے نام پوچھتا ہے, ولدیت پوچھتا ہے, والدہ کا نام, باپ کا نام, وقت, کام, تو وہ یہ سنت طریقے سے استخارہ نہیں کرتا, بلکہ وہ علم الاعداد,
ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم، پامسٹری، یہ چیزیں جو ہیں ان کا سہارا لیتا ہے، جبکہ یہ جو چیز استخارہ نفل پڑھ کے آپ لیٹتے ہیں، اس کے اندر تو رازداری اتنی ہے کہ آپ کو سوال بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیسے؟ آپ نے فرض کریں ایک کپڑے کی دکان کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں میرا راز بھی افشا نہ ہو، اور اگر میں کروں تو رازداری سے کام کر کے سب کو پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے، آپ نے صرف ارادہ کرنا ہے دل میں، اور جو کرنے والا ہے اگر وہ جنون آدمی ہے تو اس سے بس یہ کہیں کہ میں نے کام کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی کام بتائیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، والد کا نام بتائیں، اس سے صرف یہ ایک سوال کریں کہ آپ جو مجھ سے کام پوچھ رہے ہیں، میری والدہ کا نام پوچھ رہے ہیں، والد کا نام پوچھ رہے ہیں، اس کی ضرورت کیا اور اس کا استعمال کس جگہ پہ ہے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا راز ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔ اچھا، اس میں دو سوال ہیں جی ایک تو استخارے کا قرآن و حدیث میں 2 نفل کا طریقہ کار جو آپ نے بتایا، جی اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے، ایک راز بھی رہتا ہے میں نے کام کرنا۔ سوال یہ ہے کہ یہی جو نوافل ہے میں پڑھ کے یہ میں خود بھی کر سکتا ہوں کہ میں کسی سے نوافل کے ذریعے بھی کروا سکتا ہوں؟ ایک یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں باہر، دیکھتی ہیں، نام پوچھتی ہیں، والدہ کا نام پوچھتی ہیں، لڑکی کسی کا رشتہ کروانا ہے، کوئی تسبیح سے حساب لگا رہا ہے، کوئی قرآن پاک سے لگا کے بتا رہا ہے، کچھ ویسے وہ مراقبے میں چلا جاتا ہے ویسے بتا رہا ہے، تو یہ چیزیں کتنی مؤثر ہے؟ اس طرح بھی استخارہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک حساب لگاتے ہیں وہ؟ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ جو طریقہ سنت طریقہ جو ہے نوافل کے ذریعے، اس میں کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دوسرا، آپ نے بیچ میں ایک بات ابھی کی کہ قرآن سے بھی جب آپ نے فال نکالنی ہے تو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ارادے کی ضرورت ہے۔ اچھا، وہ انسان خود بھی نکال سکتا ہے؟ جی ہاں جی، وہ خود بھی نکال سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا طریقہ کار ہے، اس میں 11 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد سب کو ایصال ثواب کرنا ہے، اور پھر حضور غوث پاک کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ دعا مانگ لیں، اگر صبح کا ٹائم ہو تو ظہر سے پہلے آپ نے پہلے 10 پاروں میں اس کو نکالنا ہے۔ جس جگہ سے کھولیں گے 7 صفحے پلٹنے ہیں دائیں سمت میں۔ جب 7 صفحے پلٹ لیں تو داہنا پیج جو ہے اس کے اوپر لائن نمبر 7، 8 اور 9، 7، 8 اور 9، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اس کا ترجمہ اگر تو اللہ کریم کی رحیمی کریمی، اس کی شان، مسلمانوں کے حق میں معاملات، جنت کا بیان، انبیاء کرام علیہ السلام کا بیان، تو یہ سمجھ لیں یہ کہ معاملہ مثبت ہے۔ اور اگر اس میں اللہ کریم کفار اور مشرکین سے مخاطب ہے، دوزخ کا تذکرہ ہے، تنبیہ سختی سے اللہ کریم کا بیان ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لیے مائنس میں جواب ہے، وہ کام نہیں کرنا، اور وہ بھی کسی کو کوئی سوال بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب دوسری سمت میں آ جائیں، یہ جو تسبیح سے معاملہ کیا جاتا ہے، انکار نہیں ہے، مختلف بزرگوں کے مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن یہ جو بات پوچھنے کی بات ہے نا کہ کام پوچھنا، اب دیکھیے کہ آپ جب تسبیح کے اوپر کرتے ہیں تو تسبیح کو تو آپ نے کچھ نہیں بتانا کہ جی یہ کام ہے، وہ تو آپ نے خود پوچھا ہے، اللہ کریم دیکھ رہا ہے، جواب تو اللہ کریم کی طرف سے آنا ہے اس تسبیح کے اوپر بھی،
تو اس میں اپنی رازداری رکھیں، اس سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ تسبیح سے حساب کر رہے ہیں، یہ آپ مجھ سے نام وغیرہ سارا کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کا استعمال بتائیں کہ اس کا استعمال کیا ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد علم الاعداد والوں کو نام کی ضرورت ہوتی ہے۔ پامسٹ جو ہے، مسٹ کوئی وہ پتوں سے کرتے ہیں، کوئی پامسٹ جو ہے انہوں نے علم الاعداد جو ہوتے ہیں اس میں نام کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں نام لازمی ہے، انہوں نے اس کے عدد نکالنے ہوتے ہیں، اس میں نام کی ضرورت ہے۔ اور اس کا آسان ترین حال یہی ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ اگر استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے ایک تو آپ کا پردہ رہے گا، اور اسی پردے میں پھر وہی مولا کا فرمان کہ جس کا راز جب تک اس کے اندر ہے وہ اتنی دیر تک محفوظ ہے، جب تک اس کا راز محفوظ ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ بندہ محفوظ ہے، اور جب راز عیاں ہوا تو پھر سمجھ لیں کہ وہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ رشتہ کروانے جاتے ہیں، لڑکی لڑکے کا ستارے ملواتی ہیں، حساب لگواتی ہیں کسی سے، تو اس سے اچھا نہیں وہ خود ہی وہ نوافل پڑھ لیں؟ یہ کتنا ضروری ہے کہ پہلے انسان کو حساب لگوا لینا چاہیے؟ ستارے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ستاروں کا کیا چکر ہے؟ نہ ملتے ہوں تو کیا؟ جی، اس میں سب سے بڑی ایک رسپانسبلٹی یہ ہے، ایک تو انسان وقت کے ضیاع سے بچتا ہے۔ کسی جگہ پر جانا ہے رشتہ دیکھنے کے لیے تو اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ جانے سے پہلے جب استخارہ کر لیا کہ مجھے یہ معاملہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں، اگر سوٹ کرتا ہے تو دیکھنے چلا جائے، اگر سوٹ نہیں کرتا تو ٹائم بھی بچائے اور پیسہ بھی بچائے۔ اچھا، اسی میں اب دیکھیں، ایک بندہ بیمار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی لائن صحیح سمت میں لے جاؤں۔ آج کل جو حالات ہیں، چاروں سمتوں میں تعویذ دھاگے کا زور ہے۔ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے بیماری نہیں ہے، مجھے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے آسان ترین عمل ہے 2 نفل پڑھے، استخارہ کرے اور اللہ کریم سے عرض کرے، مولا کریم میرے لیے راستہ کھول دے۔ کیا آیا میرے لیے یہ جو میں سوال تیرے آگے رکھ رہا ہوں مولا کریم، یہ ٹھیک ہے کہ مجھے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، یا بیماری ہے، یا آسیب ہے؟ تو اس میں بھی جواب مل جاتا ہے۔ اور پھر اگر فرض کریں بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہی علامات نظر آئیں گی؟ جی، وہی علامات وہی ہوں گی۔ اچھا، اس میں مزے کی بات، آپ کو بیماری کی طرف اشارہ آ جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی راستے ہیں آگے۔ سب سے پہلے یہ دیکھے کیا میرا روحانی علاج ہے، کیا میرا حکمت سے علاج ہے، کیا میرا ہومیوپیتھک سے علاج ہے، کیا میرا ایلوپیتھک سے علاج ہے۔ جب وہ سمت متعین کر لیتا ہے اور صحیح سمت میں پٹری پر گاڑی چل پڑتی ہے، وہ سپیڈ آہستہ بھی ہو لیکن منزل پہ پہنچ جاتی ہے، اور اگر بغیر منزل کے دوسری سمت میں چل پڑے تو سپیڈ تیز بھی ہو تو وہ فاصلہ ہی بڑھتا ہے، وہ منزل پہ نہیں پہنچتا۔ اللہ کریم نے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بندہ ہے، اس کو بیماری ہے، وہ یہ کشمکش میں ہے کہ میں بیمار ہوں یا میرے اوپر کوئی جادو وغیرہ کیا گیا، وہ نوافل پڑھتا ہے، اس کو جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، دین کہ اس کو کیا نام ہے، بیماری ہے۔ اگر ناجائز چیزیں، جو غلط چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، وہ نظر آتی ہیں تو سمجھے کہ اس کے اوپر جادو وغیرہ ہوا ہے۔ پاک چیزیں نظر آتی ہیں، وہ بیمار ہے، ثابت ہو گیا۔ اب اس نے کیسے متعین کرنا ہے کہ میں نے ایلوپیتھک کے پاس جانا ہے، میں نے ہومیوپیتھک کے پاس جانا ہے؟ ٹھیک ہے، باری باری ہر سوال کا جواب لینا ہے، دوبارہ استخارہ کرے، پھر دوبارہ اس کو مینیج کرے۔ لیکن اب اس میں آپ نے ایک بات کا اور اضافہ کیا اور بڑا مزہ آیا سوال کا۔ جب آپ ایک کام کی ڈگری لے لیتے ہیں اور اس میں اللہ آپ کو عبور دے دیتا ہے تو پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تقوی کے بہت قریب ہوتے ہیں نا، تقوی کے بہت قریب، تو اس وقت آپ ایک بار لیٹے ہیں، ایک سوال کا جواب لے لیا، اٹھے نہیں ہیں، پھر دوسرا سوال اللہ کریم کی بارگاہ میں اسی وقت رکھ دیا ہے، دوسرا جواب آ گیا، پھر آپ نے تیسرا رکھ دیا ہے،
پھر تیسرا آیا تو پھر آپ نے چوتھا رکھ دیا ہے، یعنی وہ سمتیں متعین ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کریم کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک آپ کا ذاتی سٹیمنا بھی ہے کہ آپ کے اندر کتنی پاور آف ول ہے کہ آپ کتنے جوابات کو محفوظ کر سکتے ہیں، ایک وقت میں کتنے جوابات کو محفوظ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ثواب دید کے اوپر ہے۔ جتنا ویسے بہت ہی خوبصورت آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ جب ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں گے، اللہ سے رہنمائی لیں گے تو اللہ تو ہماری رہنمائی کرے گا، وہ خوش ہوگا کہ وہ بتائے گا کہ ایک بندہ ہے میرے سے رجوع کر رہا ہے تو میں وہ غفور الرحیم ہے، تو وہ تو ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ بالکل، دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب یہ کہا تو دوسری سمت میں اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا، اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، طریقہ بتا دیا۔ اب دیکھیں نا، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ایک طرف تو کہا گیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، اور پھر دوسری سمت میں اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، قرآن اور شہد سے شفا حاصل کرو۔ حکم شفا من جانب اللہ ہے، لیکن آگے طریقہ کار متعین کیے گئے ہیں اللہ کریم کی طرف سے، جیسے کہ صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، تو انعام یافتہ وہی ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ غلام رسول نقشبندی مجددی صاحب، جو استخارے کا جو قرآن و حدیث کے بعد جو دو طریقہ بتایا گیا قرآن و حدیث میں وہ بتا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔